الحمد لله الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، بہت سارے ہماری ہم جماعت یہاں پر موجود ہے، میرے جونیئر بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں. ذی قسمت مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بول کر حق پر عمل کر کے جو بھی میں کہوں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آئیے اسی آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل میرے اور آپ کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، مکان والے، لا مکان والے، عرب والے، عجم والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم صرف اپنی جنت کی ہی فکر نہ کریں، بلکہ اپنی جنت کے فکر کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی بیوی کی جنت کی بھی فکر کرنا ہے. اپنی جنت کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی بچوں کی بھی جنت کی فکر کرنا ہے. ہمیں اپنی جنت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی بھی جنت کی فکر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنی جنت کی فکر کر لیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم روزہ دار بن جائیں، ہم عمرہ کرنے والے بن جائیں،
ہم حج کرنے والے بن جائیں, ہم نمازی پرہیزگار متقی بن جائیں, لیکن ہمارے گھر والوں کا اس سے کوئی واسطہ نہ دکھائی دے, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی جنت کی تیاری تو کی ہے, لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کی جنت کی تیاری نہیں کی ہے. آپ کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. آپ اگر اپنی جہنم کی فکر کریں, اگر اپنے گھر والوں کی جہنم کی فکر نہ کریں, تو یاد رکھیں آیت کریمہ پر ہم پوری طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں. قرآن نے کہا, میرے تمہارے رب نے کہا, زمین و آسمان کے پالنے والے نے کہا, اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ پیش کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا, مرو اولادکم بالصلاۃ, اے لوگو تم اپنے گھر والوں کو, اپنے اولادوں کو نماز کی تلقین کرو, اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو, اپنے گھر والوں کو علم کی تلقین کرو, اپنے گھر والوں کو جہالت سے بچانے کی تلقین کرو. یاد رکھو آج کا زمانہ ایسا زمانہ آتا آیا ہے کہ مجھ سے پہلے خطیب اعظم نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. یہ زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے, یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے. کوئی قوم کو اگر ذلیل کرنا ہے, کوئی قوم کو اگر رسوا کرنا ہے, کوئی قوم کو اگر پستی میں لانا ہے, اس سے علم کا گوہر چھین لو, اس سے علم کا جوہر چھین لو, اس سے علم کا نمونہ چھین لو, اس سے علم کا موتی چھین لو. وہ خود بخود پستی کے عالم میں ہو جائے گی. اس کو مال سے مارنے کی ضرورت نہیں, اس کو گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں, اس کو بندوق سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے, اس کے مقدر سے, اس کے خاندان کنبے قبیلے سے علم کا جوہر چھین لو. وہ خود بخود موت کے گھاٹ اتر جائے گا, وہ خود بخود پستی میں چلا جائے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے, اے لوگو علم کی دہلیز کو ایسی خالی نہ چھوڑو. جب بھی علم کی محفل سجے, جب بھی علم کا پکارا دیا جائے, جب بھی علم کے لیے آواز دی جائے, جب بھی تم کو علم کی طرف, تعلیم کی طرف تمہارا رجحان دلایا جائے, لوگوں اپنے علم کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے. وہ علم ہے کیا؟ وہ علم دنیا کا بھی علم ہے, وہ علم انگلش کا بھی علم ہے, وہ علم ہر دنیا کا علم ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ علم قرآن کا علم ہے, وہ علم حدیث کا علم ہے, وہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا علم ہے. ہم انگلش کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں, دیجئے, اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیں, یاد رکھیں علم کے, انگلش علم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہم کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا, اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا. ذرا دیکھو تو صحیح, کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا مخالف سنسد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے. ہمارا مخالف سنسد میں اگر بخاری پڑھ رہا ہے, ہمارا مخالف سنسد میں کھڑے ہو کر موتا امام محمد کی بات کر رہا ہے, ہمارا مخالف سنسد میں کھڑے ہو کر ہدایہ کی بات کر رہا ہے. ہمیں تو ہدایہ کس بلا کا نام ہے یہ بھی نہیں معلوم, ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ موتا امام محمد ہے کس کتاب کا نام, اس کا مصنف کون ہے, یہ کون سے موضوع پر لکھی ہوئی ہے, وجہ کیا ہے. ہم نے قرآن پڑھنا بھول دیا ہے, ہم نے حدیث پڑھنا بھول دیا ہے, ہم نے علماء کی صحبت اختیار کرنی چھوڑ دی ہے. اسی وجہ سے آج وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور سنسد میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو پیش کر رہا ہے, لیکن سنسد میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے, سنسد کے اندر کوئی ایسا قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے جو قرآن کے ذریعے اس کو قرآن کا جواب دیتا نظر آ رہا ہو. وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن والے ہیں, ہم حدیث والے ہیں, لیکن کوئی قرآن کا وہاں پر ترجمہ پیش کر رہا ہے, کوئی کلمے کا ترجمہ پیش کر رہا ہے. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے. خلا کی بات سنسد میں کی جا رہی ہے. ہمارے مسلمان کو پوچھو خلا کس کا نام ہے. طلاق ثلاثہ پر بحث کی جا رہی ہے. مسلمان سے ذرا پوچھو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کیا ہے. ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے, تو ہم تو علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم علم کے جوہر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے علم چھین لیا جا رہا ہے, ہم کو دور رکھا جا رہا ہے. اگر یاد رکھو کسی قوم کو اگر پستی میں لانا ہے اس سے علم کا جوہر چھین لو, تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارا طبقہ اور اکثر طبقہ جو ہے علم دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, وہ مدارس اسلامیہ سے دور ہوتا جا رہا ہے, وہ مدارس اسلامیہ سے دور ہو کر قرآن کی تعلیم سے دور ہو رہا ہے, وہ دوسری تعلیموں پر
تعلیم پر نہیں دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تانے ہم کو دیے جاتے ہیں. قرآن والے ہم ہیں, قرآن والے ہم ہیں, قرآن کوئی اور پڑھ رہا ہے. حدیث والے ہم ہیں, حدیث کوئی اور پڑھ رہا ہے. اگرچہ وہ غلط سلط ترجمے کر رہے ہیں, اگرچہ وہ اس کا ترجمہ غلط پیش کر رہے ہیں, لیکن سامنے والے کو تو نظر آتا ہے کہ دیکھو جناب یہ فلاں شرما, یہ فلاں ہاوڑے تاوڑے پھاوڑے, یہ بھی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ ملا جو داڑھی پڑھ بیٹھا ہے, بہت سارے ایسے ملے بھی ہیں جو لفافے کے چکر میں وہاں پر بیٹھے ہیں لیکن قرآن کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پیش کر رہے. کوئی سانسد میں کھڑے ہو کر, کوئی رپورٹر کے درمیان کھڑے ہو کر, کوئی لیڈیز اس کو مارنے چلی جاتی ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ زنا ہے, لیکن اس کے مرادف الفاظ ہندی میں وہ پیش نہیں کر سکتا, اس کے مرادف الفاظ وہ دوسری زبان میں پیش نہیں کر سکتا. یاد رکھیے علم کا جوہر اپنے آپ سے دور نہ کرے, علم قرآن کو اپنے آپ سے دور نہ کرے. یاد رکھو جب بھی ہم قرآن سے دور ہوئے, جب بھی ہم علم دین سے دور ہوئے, جب بھی ہم علماء کی صحبت سے دور ہوئے, زمانے نے دیکھا ہے کہ ہم ٹھوکریں کھاتے نظر آئے. رات بھی ہم ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہم نے آج نہیں سمجھا تو یاد رکھو ٹھوکریں ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے گی, ٹھوکریں ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ, تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو. ارے دنیا ریسرچ کر رہی ہے, ہر چیز کو پڑھ رہی ہے, ہر کتاب کو پڑھ رہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن صرف تم پڑھ رہے ہو, حدیث تم پڑھ رہے ہو؟ نہیں, بلکہ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم سے زیادہ سیرت رسول اکرم وہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ تفسیر وہ بھی پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ, ہماری ماں, تمہارے تمام مومنوں کی ماں, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس پر حرف نمائی کی گئی. کسی میں طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکے. ہمارا مسلمان چائے کے ٹھیلوں پر نظر آتا ہے, پان کے ٹھیلوں پر نظر آتا ہے, وہاں پر تقوی کی بات کرتا ہے, وہاں پر پرہیزگاری کی بات کرتا ہے, وہاں پر قرآن کی بات کرتا ہے, وہاں پر حدیث کی بات کرتا ہے. لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر جب حرف نمائی کی گئی, ان کو, لوگوں کو, ہمارے مسلمانوں کو اتنا تک کہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کون ہے. حضرت عائشہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی, اس کی وجہ کیا تھی, وہ بھی غیر مسلم کو یاد ہے. تو ہم علم دین سے دور ہو چکے ہیں. یاد رکھو جہنم کا گڑھا پھر ہمارے لیے تیار ہے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تم گھر میں علم دین کی تعلیم دو, تم بچیوں کو فاطمہ کی سیرت سکھاؤ, تم بچیوں کو, اپنے بچوں کو حسنین کریمین کے بچپن کے واقعات سناؤ, ان کی زندگیاں سناؤ, ان کے تقوی کی باتیں سناؤ, ان کے پرہیزگاری کی باتیں سناؤ. اگر تم حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنے بچوں کے سامنے رکھو گے, اپنی بچیوں کے سامنے رکھو گے, تو ہماری بچی کبھی کسی کی محبت میں وارفتہ ہو کر مرتد نہیں ہو سکتی تھی. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ تم نے فاطمہ کی سیرت اس کو نہیں سکھائی ہے. تم کہتے ہو یہ میری بچی ہے, مجھ سے زیادہ مجھے میری بچی پر یقین ہے, مجھ سے زیادہ میری اولاد پر مجھے یقین ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, تم کو تمہاری اولاد پر بھروسہ ہے, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بھی بتانا کہ تم کو شیطان پر بھی بھروسہ ہے. ہماری بچی مرتد ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کی سیرت کو اس کے سامنے نہیں رکھا گیا, حسنین کریمین کی سیرت کو سامنے نہیں رکھا گیا. میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال, اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ, 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ. سرکار نے ارشاد فرمایا, ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جب اپنے نبی کی محبت سکھاؤ گے, نبی کا نام سکھاؤ گے, نبی کی سیرت سکھاؤ گے, نبی کا چلنا سکھاؤ گے, نبی کا بیٹھنا سکھاؤ گے, نبی کا بولنا سکھاؤ گے, نبی کا سونا سکھاؤ گے, نبی کی گفتار سکھاؤ گے, اور بتاؤ گے یہ دنیا کی خوبصورتی کی لالچ میں پڑنے والوں, آؤ اس رسول سے محبت کرو کہ جس کی زلفوں کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے, جس کے چہرے کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے, جس کے چلنے کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے. اس خوبصورت نبی سے محبت کرو کہ جس کے چہرے کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے والضحیٰ. ایسی خوبصورت ذات سے محبت سکھاؤ. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. جب نبی کی محبت سکھاؤ گے
तो किसी दुनिया के बाल कटे से तुम्हारी बेटी मोहब्बत नहीं कर सकती, किसी टीका लगाने वाले से तुम्हारी बेटी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो टोपी पहनने वाले से मोहब्बत करेगी, इसलिए कि तुम्हारी बेटी को तुमने तालीम दी है, मेरे नबी की सुन्नत है सर पर अमामा सजाना, तो किसी टीके वाले के पीछे भागकर शादी नहीं करेगी। ऐसे मजमे के अंदर जुल्फे वालों से, अमामे वालों से, दाढ़िया वालों से शादी करते हुए खुशी का इजहार करेगी कि खुदा का शुक्र है मुझे कोई और नहीं मिला है, मुस्तफ़ा का गुलाम मिला है, मुझे कोई और नहीं मिला है, मुस्तफ़ा का गुलाम मिला है। तालीम फातिमा दो, तालीम हसनैन करीबैन दो। नबी ने फरमाया दूसरी मोहब्बत कुरान की मोहब्बत। जब कुरान पढ़ाओगे तो तुमको कुरान में सब मिलेगा, हर नबी का वाक़या मिलेगा, मोहब्बत के किस्से मिलेंगे, दिल लगी के किस्से मिलेंगे, हर चीज़ के किस्से मिलेंगे। जब कुरान की मोहब्बत तुम अपने बच्चों को सिखाओगे, वो दुनिया की सेक्सी नावल तुम्हारी बच्ची नहीं पढ़ सकती। अल्लाह ने इतनी बड़ी किताब नाजिल फरमा दी है, उस किताब का मुताला अपनी बच्चियों को करवाओ, उस किताब की तालीम अपनी बच्चियों को दो, तो कोई गंदी नावल तुम्हारी बच्ची नहीं पढ़ सकती। नबी ने फरमाया अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दो, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। हमने कुरान से कुरान से छुड़ा दिया और दूसरी नावल दे दी बच्ची के हाथ में। तो जैसे अंग्रेज लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, कपड़े का पहरान उनका अलग, हमारा देखो तो पूरा पहरान है, सर से लेकर पैर तक उनका पहरान अलग है। कोई टी शर्ट पे घूमता है तो कोई बनियान पे घूमता है, लेकिन उसको बताओ कि हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनको हसन मुस्तफा की तालीम दो। हसन मुस्तफा बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब से मैं बालिग हुआ, जब से मैंने होश संभाले हैं, मेरी अम्मी जान के पल्लू को मैंने सरकते भी नहीं देखा। मेरी अम्मी जान के पल्लू को मैंने सरकते हुए भी नहीं देखा। आज हमारी अपनी खवातीन को तुम टू व्हील पर बैठा कर ले जाते हैं, पूरे नकाब में रहेगी लेकिन पीछे से बाल खुले रहेंगे। रहते कि नहीं रहते हैं। पर्दे का एहतमाम तुम्हारे पास नहीं है, फातिमा की सीरत तुम्हारे पास नहीं है, हसनैन करीमैन की सीरतें तुम्हारे पास नहीं है, तो दुनिया के डायलॉग मारने वाले से मोहब्बत नहीं करेगी तो क्या दाढ़ी वाले से मोहब्बत करेगी? वो एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन हासिल करने वाले से वो मोहब्बत किस लिए करती है? वो देखती है कि इसके पास एजुकेशन है, ये पढ़ाई करने के बाद, फारिग होने के बाद बेहतरीन नौकरी पर लग सकता है कि जिसकी सैलरी, जिसकी पेमेंट 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। तुम अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को कुरान की तालीम सिखाओ, आलिम दीन बनाओ, कम से कम इतना तो जरूर बना दो कि जब तुम्हारी लाश सामने पड़ी रहे तो किसी मौलवी को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बल्कि बच्चा खुद कहे कि मेरे बाप ने मुझे यह तालीम दी है और नसीहत की है कि बेटा जब मर जाऊं तो किसी को बुलाने की हाजत ना हो, अपने हाथों से गुसल देकर मुझे दफना देना। नहीं देते हम ऐसी तालीम, क्यों नहीं देते ऐसी तालीम? औरों के पीछे हमारी बच्चियां जा रही है, कितने का टारगेट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम कैसे ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो? तुम कौन सी जिंदगी के अंदर सो रहे हो और क्या सोच कर तुम जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम्हारी पकड़ नहीं की जाएगी? क्या तुम्हारा मुआखजा नहीं की जाएगा? मेरा गैब का रसूल इरशाद फरमाता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। लोगों सुनो, तुम में से हर एक घर का बड़ा जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन तुमसे जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। आखिरी बात बोल के बैठ जाऊंगा। यहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ियाँ वाले भी बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि फला खेत ये बेटे के नाम पर, फला बिल्डिंग ये बेटे के नाम पर, फला 2 व्हीलर 4 व्हीलर, फला जगह, फला ये फला वो, इस बेटे के नाम पर, उस बेटे के नाम पर, उस बेटे के नाम पर। अब वो खुश हो गया, अब वो नाना जान बड़े मियाँ अड्डों पर बैठकर बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैंने वरासत तकसीम कर दी, बड़े को ये दिया, छोटे को ये दिया, छोटे को ये दिया, छोटे को ये दिया, छोटे को ये दिया, अब मेरे कंधों से बोझ उतर गया। याद रखो ये बोझ उतरा नहीं है, अभी
تو بوجھ تمہارے کندھوں پر آیا ہے، اور وہ بوجھ کندھوں پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بڑے لوگوں، اے بزرگوں، اے گھر کے ٹھیکے داروں، اے گھر کے بڑے ذمہ داروں، میرا رسول ارشاد فرماتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک گھر کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ وراثت تو مسئلہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی سوال کیا جائے گا بیٹیاں دی تھی، کیا تعلیم دی تھی؟ 4 بیٹے پیدا کرنے والوں خوش مت ہونا کہ میرا ایک بیٹا انجینئر ہے، دوسرا LLB کر رہا ہے، دوسرا جو LLB کر رہا ہے، تیسرا MBBS کر رہا ہے۔ خوش مت ہو جانا، پہلے یہ دیکھنا کہ 4 بیٹے تو پیدا کیے، ان کو رسول اللہ کا غلام بنایا کہ نہیں بنایا؟ پیمنٹ پر تو تمہاری زندگی تمہاری نظر برابر نظر آتی ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رسول کا غلام بنا کہ نہیں بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔